الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حمید مجید وعلی محمد وعلی. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، ہمارا موضوع گزشتہ 8 ہفتوں سے چل رہا ہے مثالی گھرانے پر، اور میں ہر ہفتے دہرائی کرا دیتا ہوں کہ ہم نے کن موضوعات پر بات کی تھی. شروع میں ہم نے بات کی تھی نکاح کی اہمیت پر، پھر بات کی تھی رشتہ کیسا تلاش کرنا چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، لڑکی کیسے ہونی چاہیے. پھر یہ بات کی تھی کہ شادی سے پہلے کیا لڑکے پر فرض واجب ہے، کیا لڑکی پر واجب ہے. پھر یہ بات کی تھی کہ شادی کیسی ہونی چاہیے، برکت والی کیسی، شادی میں خوشی کیا ہونی چاہیے، خوشی کی حدود کیا ہیں، لڑکے کو کیا دینا ہے، مہر دینا ہے، صدقہ نفقہ دینا ہے، سکنا دینا ہے، لڑکی کو کیا دینا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، تابع دار بننا ہے. پھر یہ بات کی تھی کہ شادی کے اندر رسومات کیا ہمارے اندر ہندوؤں کی اور عیسائی رسومات غیر قوموں کی کیا آ گئی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے نکاح کے معاملات کتنے خراب ہو گئے ہیں، اور شادیوں میں کتنی زبردست اور اس کے نتیجے میں زندگیوں میں کتنی بے برکتی پیدا ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں. 2 جمعوں میں بات کی تھی جس کو ہم نے ہسبینڈ سائنسز کہا تھا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا مزاج سمجھ کے اس کے حقوق ادا کرے اگر خوشگوار زندگی چاہتی ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، جس کو ہم نے وائف سائنسز کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق، عورتوں سے رحمت، محبت، ان کا خیال رکھنا اور ان پر ظلم نہ کرنا، اس کے بارے میں کتنی زیادہ روایات آپ نے فرمائی ہیں. اور اس پر ہم نے ان دونوں چیزوں پر تھوڑی سی نفسیات یعنی سائیکالوجی سے بھی بات کی تھی. آج جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم اور بڑا ہی جدا قسم کا موضوع ہے. میں کسی کو نہیں جانتا سوائے 1-2 لوگوں کے، وہ بھی پاکستان سے باہر، جنہوں نے اس موضوع پر ممبر پر بات کی ہو، کیونکہ ہمارے ممبروں پر اس قسم کے موضوعات پر بات کرنا بڑا اچنبھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کو کیا ہوا، ان کو تو نماز، روزے، زکوٰۃ کی تلاوت کی بات کرنی چاہیے تھی، یہ کن باتوں میں رنگ رلیوں میں لگ گئے ہیں. آج کا موضوع آپ حضرات نے پڑھ لیا ہوگا اشتہار میں. کسی نے پڑھا ہے؟ یاد ہے آج کس موضوع کا اعلان ہوا ہے؟ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ آتے ہیں نا موضوع، 2 دن پہلے ہم بتا دیا کرتے ہیں. کیا موضوع ہے آج کا؟ جی، محبت کی زبانیں سیکھیں اور سمجھیں. یعنی اس کا مطلب ہے لو لینگویجز. سو لرن دا لو لینگویجز اینڈ انڈرسٹینڈ دا لو لینگویجز. محبت کیا ہے اور محبت کی زبان کیا ہے. محبت کی بھی ایک لینگویج، ایک لغت ہے، اس کو سمجھیں اور بولیں اگر زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں. آج یہ بات 2 جمعے چلے گی، کیونکہ محبت کی 5 زبانیں ہیں اور کچھ تمہید ہیں. تو آج تمہید ہوگی اور شاید 1-2 زبانوں پر بات کر لیں اور اگلے جمعے اگلی بات کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں محبت پر. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے خوبصورت چیز رکھی ہے وہ محبت ہے. سب سے خوبصورت رشتہ جو رکھا ہے وہ محبت ہے. سب سے خوبصورت احساس جو اللہ نے رکھا ہے وہ محبت ہے. اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو، اور ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو.
یہ بھی عورت کے سطر کی ایک بات ہے کہ مرد کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کر کے بعد میں کپڑے پہنائے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا اور کپڑوں کے اندر پیدا کیا۔ اور روایات میں آیا ہے کہ جب حوا علیہ السلام پیدا ہوئیں، اور حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے دنیا کے خوبصورت مرد سب سے کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا حسن ظاہر کیا، اور دنیا کی سب سے خواتین میں یہ تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون بنایا تھا۔ تو حدیث روایت میں آیا کہ مالا الیہ، آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حوا علیہ السلام دیکھا، وہ سو کر اٹھتے، ان کے پہلو میں ایک خاتون خوبصورت سجی بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کی طرف میلان ہوا، محبت ہوئی۔ دنیا میں پہلا جو کام اور پہلا احساس جو دو لوگوں میں آیا وہ محبت کا ہے، اور اسی لیے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ انبیاء میں شریعتیں، عبادت کے طریقے، معاملات، معاشرت کے طریقے، خرید و فروخت کے طریقے بھی بدلتے رہے ہیں، احکامات حلال حرام کے بھی بدلتے رہے ہیں، لیکن نکاح ایسی چیز ہے جو کسی نبی نے نہیں چھوڑی۔ تو پہلا کام دنیا میں محبت ہوا ہے۔ صوفیاء ایک بات فرماتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن بہت سارے صوفیاء یہ بات فرماتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی محبت جو ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ میں اپنی توحید کے پیغام کا اختتام، جس کے لیے دنیا بنائی جا رہی ہے، دنیا کو اللہ کا پیغام سنانا، اس کا اختتام اور اس کی انتہا اور اس کا عروج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرنا ہے۔ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسمے کو اور روح محمد کو پہلے پیدا فرمایا، اور پھر اس روح محمد کے ساتھ اللہ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور وہی محبت کا اظہار ہے، اس محبت سے مانگ مانگ کر دنیا کو محبت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کیسی ہوگی کہ اس محبت سے مانگ مانگ کر بچہ اپنے بیٹے سے، اور جانوروں کی ماں بھی اپنے اولاد سے، اور اولاد اپنے ماں باپ سے ایسی والہانہ محبت کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جان کٹا دیتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دنیا میں یہ محبتیں، یہ اس محبت کا فیضان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں میاں بیوی کے رشتے کا بیان فرمایا تو اللہ نے پہلی چیز محبت فرمائی۔ دیکھو اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ سورہ روم میں، اللہ اس سورہ روم میں 5 آیتیں جس میں اللہ نے اپنی عظیم نشانیوں کا بتایا ہے، اور وہ شروع اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ازواجن، زوج بنائے۔ زوج کا ترجمہ شوہر بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، جیون ساتھی ہے، یا انگریزی میں بولے اسپاؤس، تو اسپاؤس شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے اللہ نے تمہارے لیے اسپاؤس بنائے، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر۔ یہ اللہ کی بڑی علامت ہے، اللہ نے عظیم کرم کیا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تو پہلا مقصد جو میاں بیوی کا ہے وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا۔ تو دنیا میں اللہ نے سکون کی جو سب سے بڑی چیز بنائی وہ کیا بنائے ہے؟ ذریعہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے۔ یہاں سے یہ سمجھیں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بن رہے تو یہ بڑی ناکام شادی ہے، بڑی بیکار شادی ہے۔ یہ ایک بے جان انسان ہے جس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، یہ ایسا بے جان رشتہ ہے اس کے اندر کوئی روح نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے گھر میں کوڑ کباڑ لا کر آپ نے رکھ دیا، وہ کچھ سامان تو پڑا ہوا ہے لیکن اس سامان کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نقصان ہی کر رہا ہے، گھر کو بدا بنا رہا ہے۔ تو اگر بیوی اور شوہر کی محبت نہیں ہے تو قرآن کے مقاصد اور قرآن نے شادی کا مقصد بتایا ہے، وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کر رہا۔ مرد جب گھر آتا ہے تو اس کی ساری افکار، اس کی ساری تھکن نہیں اترتی، اور بیوی جب اپنے کام پوری کرتی ہے، اپنے شوہر، اپنے مجازی خدا آقا کو دیکھتی ہے، وہ اس کے ساتھ گزر کر اس کی زندگی کے لمحات خوشگوار نہیں ہو رہے تو یہ رشتہ بڑا خراب ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے سکون کی غرض سے تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا ہے۔ اور یہ اللہ نے 2 بڑے معنی خیز لفظ، یاد رکھیے قرآن جب ایک لفظ بولتا ہے وہ بالکل مہمل نہیں ہوتا، قرآن تکرار نہیں کرتا۔ جیسے میں ایک بات کروں گا شاید ایک ہی بات 6 دفعہ کر دوں، میں قرآن نہیں کرے گا۔ قرآن کی بات میں تکرار نہیں ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ہزاروں معنی کو لے کر آئے۔ اللہ نے کسی مقصد کے لیے، اگر محبت کے لیے قرآن نے 4 جگہ 4 لفظ استعمال کیے، اس کا مقصد ہے کیوں اللہ نے مختلف لفظ استعمال کیا، اور عربی کی بلاغت ہے، عربی کی بلاغت ہے۔ عربی زبان کی بلاغت ایسی اونچی ہے کہ ابھی اسی دن میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی، واللہ عالم کتنی صحیح ہے، کہ انگریزی زبان میں کوئی 10 لاکھ الفاظ ہیں اور عربی زبان میں
جو الفاظ ہیں وہ 1.5 کروڑ الفاظ ہیں عربی زبان میں، جو لغت کے حساب سے اتنی وسیع زبان ہے کیونکہ قرآن کی زبان ہے۔ تو اللہ نے کہا پہلے میاں بیوی میں کیا ڈالا؟ محبت، پھر کیا ڈالا؟ رحمت۔ تو مفسرین نے لکھا ہے شروع کے وقت میں میاں بیوی کا جو شروع کا رشتہ ہوتا ہے، شروع کے سال ہوتے ہیں، اس میں محبت غالب ہوتی ہے، اور جو آخری کا عرصہ ہوتا ہے اس میں رحمت غالب ہوتی ہے۔ اس میں اللہ فرما رہے نشانیاں ہیں عالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لم تر للمتحابین مثل النکاح، اگر دو لوگوں میں محبت ہے، مرد اور عورت میں، ان کے لیے اللہ نے نکاح سے زبردست کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ یعنی اگر وہ نکاح کر لیتے ہیں تو ان کی محبت کو بڑھانے والی، اجلانے والی سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ محبت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا عمل اور ایکٹ جو ہوا ہے وہ محبت ہوا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ محبت ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، شادی ہوئی تو شادی کے شروع میں 6 مہینے لیلا مجنوں کا پیریڈ گزرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک دوسرے کے عیبوں سے صرف نظر کیے، ہر وقت وہ دفتر میں بھی بیٹھا ہے تو وہ گھر کے خواب دیکھ رہا ہے، تو اور وہ بھی کسی وقت میں ہے کام کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خواب دیکھ رہی ہے کہ میرے حضور کب تشریف لائیں گے۔ میری جب شادی ہوئی تو ہمارے ہاں ہمارے استاد نے بڑی سختی کی تھی، ہمارے استاد مفتی ابو البابا صاحب نام، بہت مشہور آدمی ہے، بہت بڑے مفتی، انہوں نے سختی کی، انہوں نے کہا تھا میری جب شادی ہوئی تھی نا، میں شادی کی صبح مدرسے آیا تھا، تم نے بھی آنا ہے، اور خبردار اگر نہیں آئے تمہاری میں دیکھ لوں گا، تمہیں باہر نکال دوں گا میں۔ وہ مفتی کا کورس کا سال تھا میرا، تخصص کا، تو خیر وہ بڑا مشکل تھا، ہم لمبے سفر سے آئے تھے، تھکن سے چور تھے، رات نیند میں نہیں، تو صبح میں کسی طرح پہنچ گیا۔ خیر پہنچ تو میں گیا، لیکن جب کتاب کھولی تو وہ عربی کے الفاظ جو ہے وہ عبرانی کے لگ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کتاب کھول کے بیٹھ گیا۔ تو 2-3 دن گزرے، میں گزر رہا تھا، تو اب میں بھی اپنی کسی سوچوں میں، تو ہمارے استاد کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب صبح ہو گئی ہے۔ یہ پیریڈ گزرتا ہے۔ اس میں جو تحقیق ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر ٹیموتھی ہوتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے امریکہ میں کہ یہ 2 سال، زیادہ سے زیادہ 2 سال ہوتا ہے یہ پیریڈ، جس میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ویلکم ٹو دا ریئل لائف، اس کے بعد حقیقت کھلتی ہے اور حقیقت آشکارا ہوتی ہے، اب حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے، حقیقی زندگی کیسے گزارنی۔ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ شادی کے 6 مہینے، سال، 2 سال بعد محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ اور اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں ان کو 4-5 سال ہو گئے، یہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، وہ آنکھوں میں ہاتھ ڈال کے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جن کی 4-5 سال گزر چکے ہیں، 8-10 سال، وہ کھانا کھا رہے ہیں صرف، جیسا کہ کھانا کھانے آئے۔ حالانکہ جب ہوٹل میں آدمی جاتا ہے، میاں بیوی جاتے ہیں، وہ کھانا کھانے نہیں جاتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے وہ وقت گزارنے جاتے ہیں آپس میں، کھانا بہانا ہونا چاہیے۔ تو یہ کیوں چلا جاتا ہے؟ دنیا میں اکثر جوڑے ایسے ہیں کہ جن کو یہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں دونوں کہ وہ محبت نہیں رہی، اب ہم گزارا کر رہے ہیں آپس میں۔ تو سوال اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے احساسات اور مزاج مختلف بنائے ہیں۔ یہ میں نے 3 جمعے پہلے بھی جو وائف سائنسز، ہسبینڈ سائنسز میں بات کی تھی، میں نے کہا تھا سائیکولوجیکلی مرد کا مزاج اور ہے، عورت کا اور ہے، اور مردوں کے مزاج مختلف ہیں اور عورتوں کے مزاج مختلف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رنگ بھرے ہیں، جیسے ہر پھول ایک جیسا نہیں ہے، کسی میں خوشبو زیادہ ہے، کسی میں رنگ زیادہ ہے، کسی میں اس کی خوبصورتی، اس کی کوپلیں بڑی خوبصورت ہیں، اسی طرح انسان بھی ایسے ہیں، کسی میں اللہ نے ایک خوبی زیادہ رکھی ہے تو دوسری کم رکھی ہے۔ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے رشتے برباد ہوتے ہیں، اور اکثریت نہیں سمجھتی، اور اس کو کوئی سائنس نہیں سمجھتے، خراب ہوتے ہیں۔ ہم اپنی عبادات کو بھی صحیح کر لیتے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے، نماز کے ارکان کو بھی صحیح کرنا چاہیے، کاروبار کی ایک پتلی پتلی چیز سیکھتے ہیں، ہم یہ سیکھتے ہیں کپڑا کون سا اچھا لگتا ہے، ہم یہ سیکھتے ہیں فرنیچر کون سا اچھا لگتا ہے، خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے، ہم یہ نہیں سیکھتے محبت کی زبان کیا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک قصہ بیان کرتا ہوں، یعنی حقیقی قصے ہیں لیکن نام تبدیل کرتے ہیں۔ احمد اور عائشہ 2 مرد ہیں، اب یہ آئے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آئے، اور احمد یہ کہتا ہے کہ یار میں سمجھ نہیں آتا کہ میں گھر میں اتنا اچھا رہتا ہوں، گھر کے لیے کام کرتا ہوں، میں سارا دن 10-10 گھنٹے کام کرتا ہوں، میں گاڑی بھی چلاتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں دفتر میں، میری ترقی بھی ہو رہی ہے، میں گھر کے بل ادا کرتا ہوں، لیکن میری بیوی سمجھتی ہے کہ کوئی محبت ہی نہیں ہے، میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہی نہیں ہوں۔ اور بیوی کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ہر وقت کام ہی کرتے ہیں،
یہ حامد صاحب جو ہیں، عائشہ کہتی ہے یہ تو ہر وقت کام میں ہی لگے رہتے ہیں، ہر وقت کام کر رہے، باہر آ رہے، گھر آ رہے، پھر کام کر رہے، گھر میں بھی آگے فون پر سودا کر رہے، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو میرے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کو محبت ہے ایک دوسرے سے، اور دنیا کے اکثر مرد میاں بیوی ایسے ہیں کہ محبت ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کی محبت کی زبان مختلف سمجھ رہے ہیں، ان کی محبت کنیکٹ نہیں ہو رہی، وہ یہاں کھڑا ہے، یہاں کھڑی ہے، پھر وہ یہاں آ جاتے ہیں، یہاں آ جاتی ہے، آپس میں کنیکٹ، وہ ایک دوسرے کو بتا نہیں پا رہے کہ ہم آپ سے محبت کس طرح کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ علم شروع ہوتا ہے جس کو آپ محبت کی زبانیں کہتے ہیں، کہ اللہ نے ہر انسان کی محبت کی زبان مختلف بنائی ہے، اس کو اظہار محبت مختلف ہوتا ہے۔ میں خلاصہ بیان کروں تو 5 محبت کی زبانیں، اس کے بعد میں کھولوں گا اس کو۔ تو محبت کی زبانیں 5 ہیں، جو یہ کوئی اب قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، لیکن تجربے، سائیکالوجی، اس کی بات ہے، دنیا کے لوگوں نے اس پر ٹائم ٹیسٹ کیے، 10 سال 15 سال ریسرچ کر کے اس پر آئے کہ یہ 5 ہیں۔ نمبر 1 ہے کسی کو اچھے الفاظ کہنا، حوصلہ افزائی کے الفاظ کہنا، محبت کے الفاظ کہنا، اس کی تعریف کرنا، اس کو خوش کرنا، زبان سے الفاظ کہنا، ایک زبان یہ ہے۔ بعض لوگوں کی یہ زبان ہوتی ہے، ان کو یہ اچھا لگتا ہے، خاص طور پہ مردوں کو، کہ ہماری تعریف کی جائے، عورتوں کو بھی لگتا ہے لیکن مردوں کو زیادہ ہوتا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کا انداز کیا جائے، ہمیں بتایا جائے، احساس کریں کہ میں آپ کے لیے بہت کر رہا ہوں، زبان سے کہیں مجھے آپ سے محبت ہے، آپ میرے لیے بہت کام کر رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کام۔ عورتوں کے اندر ایک عجیب صفت ہے، عورتوں کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کی تعریف کرے، لیکن ان کو تعریف کرنا نہیں آتی، وہ شوہر کی تعریف نہیں کر سکتی، تو اس کی محبت کی زبان عجیب ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ میری کوئی تعریف کرے، لیکن وہ خود یہ محبت کی زبان نہیں بولتی۔ اللہ نے فطرت بنائی ہے، فطرت بنائی، فطرت سے آپ نہیں لڑ سکتے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ایک فطرت ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، وہ اسی میں رہیں گے۔ اس کی میں مثال بیان کروں آپ سے، مثال یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں انی احبک فی اللہ، انت واللہ رجل قیم صالح فی العالم، واللہ ما وجدت صدیقا مثلک، کیا احساس ہوا؟ آپ مجھے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں ہونق کی طرح، کیا بول رہے ہیں؟ حالانکہ میں نے اپنا دل پھاڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن کیوں نہیں سمجھے آپ؟ میں عربی میں بول رہا ہوں، اب میں بول رہا ہوں بھائی سمجھنی چاہیے نا، عربی دنیا کی اچھی زبان ہے، کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کا قصور ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے، کہ عربی قرآن کی زبان ہے، عربی جنت کی زبان ہے، عربی رسول اللہ کی زبان ہے، آپ، میرا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے، آپ کو عربی سمجھنی چاہیے۔ میں نے تو محبت کا اظہار کر رہا ہوں عربی میں، آپ سمجھتے نہیں، میں کیا کروں؟ آپ کی زبان اردو ہے، اب بولے بھائی پھر آپ اردو میں مجھے ایسے ہی بول رہے ہیں، میں عربی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا ہوگا؟ ہم دونوں محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اچھی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھا نہیں پا رہے، یہی میاں بیوی میں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ قصہ خود ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے ہوا، ایک شوہر صاحب کہنے لگے کہ میں بہت بڑا بے وقوف رہا اپنی زندگی۔ کیوں؟ میں نے کہا میری بیوی آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں اس سے پریشان ہوں، یہ کام بڑا غلط ہو گیا، میں تھک گئی ہوں، آج میں نے یہ کام کیا، آج ساس صاحبہ نے مجھے یہ کہا، آج یہ کہا، تو میں ان کو تجاویز دیتا تھا کہ تم ایسے کرو تو نہیں تھکو گے، تم ایسے کرو تو ایسے ہوگے، تم آگے سے ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ پھر 1-2 ہفتے بعد وہ مجھے کہتی تھی، دیکھیں میں عرض کروں یہ جو آج میں بات کر رہا ہوں یہ بہت مختلف بات ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے، لکھیں گے، آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر سن کے چلے جائیں گے تو ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ہر جمعے سن کے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کہنے کو فرق نہیں پڑتا کہ بھائی لکھا کرے باتوں کو، یہ لکھنے والی باتیں، لکھ کر عمل کرنے والی باتیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کیا بات چل رہی تھی، اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگلے ہفتے وہ یہ کہتی تھیں کہ میں تھک گئی ہوں، میں بچوں کو اسکول لے کے گئی، میں نے بچوں کو ہوم ورک کرایا، میں نے بچوں کو کھانا کھلایا، میں بہت تھک گئی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو تجویز دینی شروع کی، تم ایسا کر لو، ایک ٹویٹر رکھ لو، تم ایسا کر لو کہ کھانا جو ہے نا بازار سے خرید لیا کرو۔ پھر وہ ایک ہفتے بعد میری کہا آپ نے اس نے کہا میں تھک گئی، کہا میری تجاویز پہ عمل کیا؟ اس نے کہا، خاتون نے کہا، عائشہ نے کہا میں نے تو نہیں کیا۔ تو کہا اس لیے تو میں جو کہہ رہا ہوں عمل کرو گی نا سمجھ آئے گی تمہیں۔ کہا میں یہی کرتا تھا۔ 17 سال بعد طلاق ہو گئی، اس نے خلا لے لیا عورت نے۔ کہا میں بہت بیوقوف تھا۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر ایک نئی اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں انٹرپریٹیشنز، یعنی آپ جو وہ کہہ رہا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے، آپ سمجھیں وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ میں تھک گئی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کی زبان بولیں، آپ بولیں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ بہت اچھی بیوی ہیں، آپ سارا دن کام کرتی ہیں،
مجھے ایسی بیوی نہیں ملے گی، آپ یہ کام کرتی ہیں، آپ یہ کام کرتی ہیں، آئی اپریشیٹ اٹ، آپ یہ کہیں. وہ یہ نہیں چاہ رہی کہ آپ اس کو مشورے دینا شروع کر دیں نہ کام صحیح کر رہی ہے. اسی طرح شوہر اگر گھر سے تھکا آیا ہے بازار سے، وہ کہہ رہے میں تھک گیا، آج یہ کام تھا، فلاں نہیں کیا تھا، عورت تجاویز دینی شروع ہو جائے تو یہ شادی کا رشتہ ٹوٹے گا. اس کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ بہت کام کرتے ہیں گھر کے لیے، آپ گھر کا ہر خیال کرتے ہیں، ہر کی ضرورت پوری کرتے ہیں، سارے بل ادا کرتے ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرا رہے ہیں، میں اس کو بہت اچھا سمجھتی ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، یہ سننا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے انٹرپریٹیشنز کا مسئلہ کہ آپ کے اندر ترجمہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. آپ یہ نہیں سمجھ رہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ زبان سے جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے، حالانکہ وہ زبان سے جو کہہ رہا ہے یہ کہہ رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو پہلی زبان جو محبت کی ہے وہ حوصلہ افزائی کرنا، ایک دوسرے کو اچھے لفظ کہنا. دوسری زبان ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت گزارنا، کوالٹی ٹائم گزارنا، صرف وقت پاس نہیں کرنا، وقت گزارنا جس میں آپ ہوں اور وہ ہو، میاں شوہر ہو اور بیوی ہو اور کوئی نہ ہو. اسی طرح جب بچوں کی تربیت پر ہم آئیں گے انشاءاللہ 3-4 جمعوں بعد ہم وہ شروع کریں گے، اس میں عرض کروں گا کہ بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا جس میں آپ کا نہ کمپیوٹر سامنے ہو، نہ ٹی وی سامنے ہو، نہ موبائل سامنے ہو، نہ کتاب سامنے ہو، نہ اخبار سامنے ہو، صرف بچہ ہو. کوالٹی ٹائم گزارنا. کوالٹی ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہر ڈسٹریکشن کو ختم کر کے آپ بیٹھے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ وقت آپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. یہ جو عصر کے بعد کا یا مغرب کے بعد کا آدھا گھنٹہ ہے یہ روز میں نے آپ کو دیا ہے، آپ جو کہیں گی وہ ہوگا. ہم چھوٹے تھے تو اردو کہانیاں پڑھتے تھے، ڈراموں میں بھی آتا تھا کہ ٹپیکلی ہوتا کیا ہے کہ اتوار کے دن شوہر اخبار لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوں، جی میں کچھ کہہ رہی ہوں، وہ اخبار میں دیکھ رہے ہیں ہوں، اچھا جی منا بڑا ہو رہا ہے ہوں، اچھا جی اس کی کوئی فکر کریں ہوں، دیکھیں جی ہماری پردے پرانے ہو گئے ہوں. اب یہ خراب ٹائم ہے. اب وہ کہتی ہے کہ میں اتنی دیر سے آپ کو کہہ رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں سن تو رہا ہوں، تم نے یہ کہا سنا بھی دیتا ہے، آپ نے کہا کہ بچہ بڑا ہو گیا، آپ نے کہا کہ خراب ہو گیا ہے. لیکن اگین زبان فرق ہے. ان کا عورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یاد ہے میں کوئی طوطے کی طرح رٹا رہی ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے سنیں، مجھے توجہ چاہیے آپ کی. اور خاتون کی جو اکثر محبت کی زبان ہوتی ہے وہ یہ دوسری والی ہوتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، کوالٹی ٹائم. اور بچوں کی بھی یہ ہوتی ہے. اور عجیب بات ہے خواتین کی طبیعت میں بچوں کی چیزیں بہت ساری آ جاتی ہیں، اللہ نے فطرت رکھی ہے. لہٰذا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ آپ ہر چیز چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنا فون چھوڑ کے، اپنی ای میل چھوڑ کے، اپنا واٹس ایپ چھوڑ کے، اخبار چھوڑ کر آپ میرے ساتھ بیٹھیں، میری باتوں کو سنیں، میرے ساتھ اچھا وقت گزاریں، باتیں کریں بس. تو دوسری زبان ہوتی ہے کوالٹی ٹائم. تیسری زبان ہوتی ہے ایکٹس آف سروسز، یعنی ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا. دیکھیں پھر میں مثال عرض کروں اور یہ حقیقی مثالیں ہیں. احمد عائشہ کی شادی ہوئی. احمد کی محبت کی زبان ہے زبانی الفاظ کہنا. اب احمد روز اپنی بیوی کو کہتا ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ بہت اچھی ہیں، بہت خوب، کیا بات ہے، کیا کھانا پکایا آپ نے، واہ بھائی واہ، مزے آ گئے، میرے کپڑے کتنے اچھے استری کیے، بہت اچھا، گھر کتنا صاف کیا، مجھے محبت ہے، میں تو محبت میں مرا جا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں. جب کچھ دن گزرتے ہیں کہتے ہیں آپ کو میرے سے محبت تو نہیں ہے. میں تو روز کہتا ہوں آپ سے محبت ہے. اگر محبت ہے تو کچھ کریں. ان کان حبک صادقا لاطعتہ، یہ ایسے ہی ہے، اللہ معاف فرمائے، جیسے ہم عشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، اور بھائی کرتے کیا ہو، چہرے حلیہ اللہ کے نبی جیسا نہیں ہے، سنت اللہ کے نبی جیسے نہیں ہے، تمدن میں ہو نصارہ، وضع میں ہنود، تو کیسے محبت ہے؟ تو شاعر کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تو اطاعت تو کرتے نا، کیونکہ محبوب اپنے محب کی اطاعت کرتا ہے. تو وہ بیوی یہ کہنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو روز جملے تو اچھے اچھے کہہ رہے ہو لیکن گھر کا کوئی کام میرے ساتھ کرتے نہیں. گھر میں آتے ہو ایک موزہ ادھر دوسرا موزہ ادھر پھینک دیتے ہو، تولیہ اٹھا کے وہاں پھینک دیتے ہو، سارا کام گھر مجھے سمیٹنا پڑتا ہے، گھر میں آ کے آپ پڑ جاتے، کوئی کام کرتے نہیں ہیں. تو یہ کیسی محبت ہے؟ کیونکہ محبت کی زبان تھی کہ کچھ کام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، اور یہ جتنی میں بات کر رہا ہوں یہ سائیکالوجی اس کو ڈیولپ کر رہی ہے اس علم کو، لیکن یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جب آتے تھے کان فی محنت اہلہ، آپ گھر میں محنت سے جفاکشی کا کام کیا کرتے تھے. اب آپ کہو جی میں مصروف ہوں، میں جج صاحب ہوں، میں افسر ہوں، میں تاجر ہوں، میں 16 گھنٹے 14 گھنٹے کریم چلاتا ہوں، میں کام کرتا ہوں 10 گھنٹے، میں یہ کرتا ہوں، میں جرنیل ہوں، میں مفتی صاحب ہوں، میں حضرت صاحب ہوں، میں مولانا صاحب ہوں.
آپ کچھ بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ تھے، اس کے باوجود آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ کی تو ایک ہے۔ آپ نے 9 کو ایسا خوش رکھا ہوا تھا کہ آپ عصر کے بعد ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، ان کی ضرورت پوری کرتے تھے، آپ گھر میں اپنا تسمہ خود لگا لیا کرتے تھے، آپ جھاڑو لگا لیا کرتے تھے، آپ بستر صاف کر لیا کرتے تھے۔ کیا عزت میں کمی آ جائے گی اگر ایک دن بستر آپ نے صاف کر لیا؟ کیا عزت میں کمی آ جائے گی ایک دن گھر میں جھاڑو یا ویکیوم کلینر آپ نے لگا لیا، ایک دن گھر کا کچرا آپ نے سمیٹ لیا، گھر کی چیزیں آپ نے سمیٹ لی؟ یہ محبت کی زبان ہے، ایک دوسرے کے لیے کچھ کام کرنا۔ جب کام کریں گے تو محبت پیدا ہوگی۔ چوتھی زبان جو ہے وہ ہے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ٹچ، اور یہ قرآن حدیث میں آیا، اس پر ہم تفسیر میں ابھی خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس کی تفصیل میں عرض کروں گا۔ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ پکڑ کے بیٹھنا، آنکھوں میں دیکھنا، ایک دوسرے کو بوس و کنار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرنا، اور جو آگے میاں بیوی کے خصوصی تعلقات ہیں وہ۔ اب یہ محبت کی زبان بھی جو ہے یہ مرد میں زیادہ ہے، عورت میں کم۔ تو مرد جب یہ محبت کی زبان زیادہ بولے گا، یہ والی زبان فزیکل والی، جسمانی ٹچ والی، تو وہ سمجھے گا میں تو بہت محبت دے رہا ہوں، جبکہ عورت کی محبت کی زبان اکثر کچھ اور ہوا کرے گی، اس کو یہ سوچنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ ہاں جی، 5ویں زبان ہے وہ گفٹ دینا، تحفہ دینا اور تحفہ لینا۔ تو یہ 5 زبانیں۔ ہم ذرا پہلی زبان پر آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ جس طرح اگر کسی گملے میں آپ پانی نہ ڈالیں تو کیا ہوگا؟ پانی سوکھتا چلا جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ پودا مر جائے گا۔ اسی طرح انسانوں کے دل میں بھی ایسے ہی ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ پانی کا گملہ اور پانی کا ٹینک اگر بھرا ہوگا تو خاص طور پہ اگر شوہر کو یہ احساس ہوگا کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ دنیا کا سلطان اعظم ہوگا، وہ دنیا کا فاتح ہوگا، وہ پہاڑ بھی سر کرنے کی جذبہ رکھے گا، کیونکہ اس کو اللہ نے فطری جذبہ رکھا ہے کہ جب اس کو ایسی بیوی ملی ہے جو محبت کرتی ہے تو وہ دنیا کا ہر چوٹی سر کرنے کو تیار ہوگا۔ ایک صاحب کہنے لگے اتنے اچھے گھر کا، اتنے اچھے آسائش کا کیا فائدہ جب میری اہلیہ میرے سے محبت ہی نہیں کرتی، کیونکہ اس کے لیے دنیا ویران ہے، یہ کوٹھی کاٹے گی اس کو جب گھر میں محبت نہیں ملے گی۔ لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ محبت کا یہ جو جگ ہے یا پیالہ ہے یا گملہ ہے، اس کو بھر کے رکھنا، کبھی کبھی محبت کر لینا کافی نہیں ہے۔ ایک بڑے فلسفی گزرے ہیں مارک ٹوین، اس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجھے ایک پیار کا جملہ کہہ دے تو میں 2 مہینے اس پہ گزار سکتا ہوں، 2 مہینے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں 6 اچھے جملے چاہیے مجھے پورا سال اچھا گزارنے کے لیے۔ اس بات کا خیال کرنا، شوہر میاں بیوی سے خیال کریں کہ ایک دوسرے کے محبت کا پیمانہ لبریز رکھیں، کم نہ ہو، اس کو بھر کے رکھیں، اتنی محبت دیں کہ وہ ہمیشہ بھرا ہوا رہے، اس کو کہیں اور سے محبت لینے کی ضرورت نہ رہے۔ بچے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ چنانچہ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے بچے جو جرائم کرتے ہیں، جو خراب ہوتے ہیں، وہ اس لیے خراب ہوتے ہیں جب دیکھا جاتا ہے ان کو باپ کی محبت نہیں ملی ہوتی یا ماں کی محبت نہیں ملی ہوتی، تو اس کے محبت کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ غلط چیزوں میں، بدکاریوں میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جہاں سے صحیح محبت ملنی تھی۔ اسی طرح شوہر کبھی گندے کام اور بدکاریاں شروع کرتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے جہاں بدکاریاں اتنی عام ہے، جیسے یہ انگلی اور ہاتھ پکڑ لینا، یہ سیب کھا لینا اتنا عام ہے۔ اگر اس کو اپنی اہلیہ سے محبت پوری ملی ہے اس کی نظریں غلط جگہ نہیں بھٹکیں گی، اور اگر اس کو محبت نہیں ملی تو نظریں غلط جگہ بھٹکیں گی۔ تو محبت کے پیمانے کو لبریز کہنا۔ تو بات ہم کر رہے تھے حوصلہ افزائی کی جملوں کی، تو میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو، ان مثالوں کو لکھ لیں، کاغذ پہ بھی لکھیں، دل میں بھی، اور اس پر عمل کریں۔ دیکھیں ایک صاحب آئے، بلکہ خاتون تھیں، وہ کہنے لگیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں کیا اچھا جملہ کہوں، تعریف۔ اب بعض لوگ اتنے یتیم ہوتے ہیں، دماغی یتیم، کہ تنقید کرنے کو تو 24 گھنٹے تیار ہیں کہ آپ نے کھانا اچھا نہیں بنایا، کھانے میں نمک صحیح نہیں تھا، یہ کام صحیح نہیں تھا، آپ نے گاڑی، یہ شوہر بیوی کو بولے گا، بیوی بول رہی ہے گاڑی آپ نے صحیح نہیں چلائی، آپ نے کام غلط کیا، فیصلہ غلط کیا، ایسے تھوڑی بات کرتے ہیں فلاں سے آپ نے، تنقید کے لیے تیار ہے، اچھا جملہ دماغ میں آ ہی نہیں رکھے۔ تو ان کو میں نے کہا کہ اچھا آپ کے شوہر جو ہیں وہ غسل کرتے ہیں روز؟ کہاں کرتے ہیں؟ وہ شوہر کو یہ بتائیں کہ آپ جو روز نہا کر فریش ہو کے اچھا تیار ہوتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کام پہ جاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں مجھے کام پہ جانا اچھا لگتا ہے۔ جب آپ سوچیں گے تو سینکڑوں مثالیں آئیں گی، اور یہ محبت کا رشتہ خوبصورت۔ میں چند مثالیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں بیوی شوہر کو یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کبھی کام کی چھٹی نہیں کرتے، اتنی تندرستی سے کام کرتے ہیں، آپ نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہمارے گھر کی انکم بڑھ گئی ہے، آپ بل وقت پر ادا کرتے ہیں،
آپ نے گھر کی اچھی گاڑی لی ہے, گھر کے اندر ڈیکوریشن پیسز لیے ہیں, یا آپ نے نیا گھر لے لیا ہے یا نئی گاڑی لے لی ہے, آپ ہمیں کبھی گھمانے لے جاتے ہیں, آپ ہمارے گھر کے لیے سامان لاتے ہیں, آپ مجھے جیب خرچ دیتے ہیں, مجھے شاپنگ پہ لے جاتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, بچوں کے اسکول کی فیس بھرتے ہیں, بچوں کو اتنے اسکول میں داخل, اتنی انگنت چیزیں ہیں. جب آپ سوچنے بیٹھیں گے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی سینکڑوں خوبیاں نظر آئیں گی. اپنی نظر کے اندر سے کالا چشمہ ہٹا کر سفید چشمہ ڈال لیں, آپ کو کانٹوں کے اندر بھی پھول نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر نظروں کے آگے کالا چشمہ لگائیں گے تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو چمن میں جائیں گے, وہاں ان کو پھول اور درخت نظر نہیں آئیں گے, گوبر نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس سے بچائے. اور شوہر بیوی کو کیا کہہ سکتا ہے؟ تو بہت کچھ کام کرنے کو ہے کہ بھائی آپ گھر کو صاف رکھتی ہیں, آپ گھر کا صفائی کا سارا کام اتنا اچھا کرتی ہیں, گھر سمٹا ہوا ہے, میرے کپڑوں کی دھلائی, میرے بچوں کے کپڑوں کی دھلائی کرتی ہیں یا کراتی ہیں, کپڑے کتنے اچھے استری کی ہوتے ہیں, میں جب گھر آتا ہوں کھانا کتنا اچھا پکا ہوا ہوتا ہے. اور یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے اندر یتم ہے کہ جس دن کھانا, اکثر مردوں میں یہ مصیبت ہے, پتہ نہیں کیا, اچھے بھلے دیندار, جس دن کھانا خراب پکا ہوا ہے اس دن تو شور کریں گے, کھانا یہ ہے, نمک یہ کوئی کھانا ہے کھانے کا, یہ بے ذائقہ کھانا ہے. ذرا دیکھیں شام کے مسکین اور برما کے لوگ کیسے کھانا کھاتے ہیں, پھر آپ کو اپنے کھانے کی قدر ہوگی. لیکن جس دن کھانا اچھا پکا ہے اس دن, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک جگہ ان کے کسی مرید نے دعوت کی اور کھانا کھانے گھر چلے گئے. جب کھانا کھایا, بڑا لذیذ کھانا تھا, تو کہا کہ بھئی آپ اپنی اہلیہ کو پردے میں بلائیں, میں کچھ ان کو, وہ آئیں تو تعریف کی, بھئی آپ نے تو بہت مزے کا کھانا بنایا ہے, مجھے تو بہت مزہ آیا, جزاک اللہ. تو ان کو پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز آئی. تو نے کہا بھئی یہ رونے کی آواز کیا ہے, آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رونے کی آواز آ رہی ہے. تو نے کہا حضرت یہ جو آپ کے مرید صاحب ہیں ان کے ساتھ مجھے 10 سال ہو گئے, انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ کھانا بہت مزے کا ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. جب آپ یہ نہیں کہیں گے اور آپ توقع یہ رکھیں گے کہ اگلی مجھے بیگم ایسی ملے جو کلیوپیٹرا ہو حسن میں اور اطاعت میں, حضرت خدیجہ جیسی, فاطمہ جیسی, آپ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک شاگرد ہمارے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ بیوی جو ہے نا میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ آئینے میں کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ ذرا آئینے میں جا کے اپنی شکل دیکھ لینا کہ آپ کیا چیز ہو اور آپ توقع کیا کر رہے ہو, آپ کو کیا ملے گا. تو یہ جو توقعات اتنی اوپر کر لینا ہے اور اپنے ذمے کا کام نہ کرنا اور دوسرے سے توقع رکھنا کہ وہ مجھے حسن بصری, رابعہ بصریہ ملے گی, یہ چیزیں ایسی ہیں جو شادی کے رشتے کو برباد کر دیتی ہیں. توقعات کی کوئی انتہا نہیں ہے. بچوں کا آپ خیال کرتی ہو, بچوں کو ہوم ورک کراتی ہو, گھر کا سارا سامان سمیٹ کے رکھتی ہیں, گھر کا سامان لاتی ہیں. ذرا ایک دن آپ بیوی کا کام کر کے دیکھ لیں, ایک دن صرف عقل ٹھکانے آ جائے گی, سارا کچھ پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنے کام کرتی ہیں. اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری لحاظ سے سائیکالوجی میں فطرت رکھی ہے کہ عورت ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے, مرد نہیں کرتا. اس نے بچے کو بھی اٹھایا ہوا ہے, وہ ڈوئی بھی ہلا رہی ہے, وہ فون بھی سن رہی ہے, وہ ملازموں کو بھی چلا رہی ہے, اس نے واشنگ مشین میں کپڑے بھی ڈالے ہوئے ہیں, سارے کام کرے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خدمت کی فطرت ڈالی ہے. ایک آخری بات, یہ جو حوصلہ افزائی کے لفظ کہنا ہے, بہت دفعہ میاں بیوی آتے ہیں, ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے شوہر نے, وہ کہتے ہیں میرے شوہر ایسے کرتے ایسے کرتے ایسے کرتے, شوہر کہتے ہیں بیوی ایسے کرتی ایسے کرتی, ہر وقت تنقید کرتی ہے, ہر وقت یہ کرتی ہے. بولے کبھی کوئی اچھا کام بھی کیا ہے کوئی ایک؟ ہاں کیا تو ہے. وہ کاغذ لے لیں, دونوں بیٹھ جائیں, ذرا لکھیں سوچ کے. وہ لکھتے ہیں تو 10-20 لکھ دیتے ہیں. تو کاغذ لکھ لیں, شوہر لکھ لے کہ میری بیوی کیا کیا اچھا کام میرے لیے کرتی ہے, اور بیوی لکھ لے کہ شوہر میرا کیا کیا اچھا کام کرتا ہے. اس کاغذ کو اپنے آئینے میں لگا لیں, اپنے دراز میں ایسی جگہ رکھ لیں جہاں روز آپ کی نظر پڑے. آپ دیکھیں زندگی میں ایک انقلاب آئے گا, اور یہ زندگی جو بالکل بودی اور سادی اور خشک محسوس ہو رہی ہے, یہ رنگین محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. کبھی محبت کا کوئی خط بھی ایک دوسرے کو لکھ دیں, عید کارڈ لکھ دیں, اس میں محبت کے الفاظ لکھ دیں, وہ ہمیشہ وہ اپنے پاس سمجھا کر رکھیں. دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی تعریف کریں, دوسروں کے سامنے کبھی میاں بیوی ایک دوسرے کی مذمت نہ کریں, تعریف کریں. خاص طور پہ شوہر بیوی کے والدین کے سامنے, بیوی شوہر کے والدین کے سامنے ان کی تعریف کریں. بچوں کے سامنے تعریف کریں. جب آپ بچوں کو بیوی بولے گی کہ آپ کے والد بڑے کامیاب والد ہیں, بیٹا آپ کو ویسا بننا چاہیے, تو باپ کوشش کرے گا کہ میں ایسا بنوں جیسا وہ کہہ رہی ہے. اگر بولے گی بیکار آدمی ہے, تو وہ اندر سے اس کا دل کرے گا کہ میں شوٹ کر دوں. یہ اندر سے انسان کے اندر جذبات بھڑکتے ہیں. لہٰذا انداز کہنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا, انداز کہنے کا یہ آپ نے فلاں کام بڑا اچھا کیا تھا, اس کو سمجھ آئے گی کہ میں نے فلاں کام اچھا کیا تو میں یہ کام بھی اچھا کرنا چاہیے. تو بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی تعریف کریں, اس سے اللہ تعالیٰ اس زندگی رشتے میں بہت زیادہ محبت مودت ڈال دیں گے.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محبت جیسے عظیم جذبے سے سرشار فرمائے۔ آج ہم نے یہ پڑھا کہ محبت کی 5 زبانیں ہیں۔ ایک خوبصورت اور حوصلہ افزائی کے محبت والے الفاظ کہنا، نمبر 2 معیاری وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا، نمبر 3 ایک دوسرے کے لیے کچھ کام کرنا، نمبر 4 ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا اور تحفہ لینے کا طریقہ سیکھنا، اور نمبر 5 فزیکل ٹچ جو میاں بیوی کا خاص تعلق ہے۔ اس میں سے پہلے کی ہم نے تفصیل پڑھ لی، 4 کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں پڑھیں گے۔ میں توقع کروں گا اگلے جمعے آپ وقت پر آنے کی کوشش کریں گے 12:40 پر۔ کس کس کا ارادہ ہے بھائی؟ اور میں توقع کروں گا کہ یہ بیان آپ گھر میں بھی سنائیں گے، اور اگر میاں بیوی مل کر یہ باتیں اس قسم کے بیان سنیں تو زندگی میں بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔